10 محرم کا دن، عاشور کا دن۔ 10 محرم کا جب سورج نکلتا ہے، علی اکبر اذان دیتے ہیں، فوج جدید نماز میں حملہ کرتی ہیں، جعفر جن دوڑتے ہوئے آتے ہیں، امام حسین سے اجازت نہیں دیتے۔ ایک ایک اہل بیت کا ماننے والا خاندان کا جماعت شہید ہوتا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جعفر جن کو اجازت نہیں دیتے۔ بی بی سکینہ جب حضرت عباس کو پانی کا کہا، جعفر جن دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے حکم دیں، میں نہر کو خیمے کی طرف لے کر آتا ہوں۔ امام حسین السلام نے جعفر کو کہا، اے جعفر کیا چاہتے ہو کہ میرے نانا کی امت روزے کوثر سے محروم ہو؟ جعفر تڑپتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے، عباس کی لاش پر گریہ کرتا ہے، اور جب ایک ایک منظر دیکھتا ہے تو بہت زیادہ بے تحاشا روتا ہے اور چیختا جاتا ہے، بار بار گریہ کرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ بس ایک مقام ایسا آتا ہے جب جعفر جن کو یہ لگتا ہے کیا مجھے اجازت ملے گی، مولا مجھے اجازت دے دیں گے۔ جب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جعفر جن کو لگتا ہے کہ جعفر جن خاموشی کے ساتھ حسین کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب اجازت دے دیں گے مولا، اور کہتا ہے مولا آپ کا یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے بار بار آپ نے اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بھی لگتا ہے، آج وہ میدان میں کھڑا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اللہ کی دین کے لیے اپنے اکبر قربان کر دیا۔ پر جیسی علی اکبر کو برچھی لگتی ہے، امام حسین دوڑ کے شہزادے کے طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہاتھ پہ برچھی رکھ کے جیسی اللہ کا نام لے کے نکالتے ہیں، جعفر تڑپتے لگتا ہے امام حسین کے ہاتھ میں سے، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آ جاتا ہے، اور پھر بس آخری مولا حجت تمام کرنے لگتے ہیں، اور فوجی یزید مخاطب کو کہتے ہیں کہ مجھ سے غریب کی مدد کرنے والا کوئی ہے، مجھ غریب کو کوئی مدد کرنے والا ہے؟ جعفر جن مدد کے لیے جعفر جن پھر آتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں نے اللہ کے دین کی اپنا اکبر قربان کیا ہے، میں نے اللہ کے دین کی اپنی اولاد قربان کیا ہے، اور یہ جو مدد کے لیے میں پکار رہا ہوں یہ صرف انسانوں کے لیے ہے۔ جعفر جن وہیں بیٹھ کے رونے لگ جاتے ہیں اور زاروں قطار گریہ زاری کرتے ہیں اور تڑپنے لگتے ہیں، بار 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 مولا سے التجا کرتے ہیں کہ مولا مجھے حکم دے، میں یزید کی فوج کو تہس نہس کر دوں، مولا میں نہر کو آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں۔ پھر مولا کی صدا آتی ہے کہ مجھے غریب کی مدد کرنا ہے۔ جعفر جن پھر فرماتے ہیں، مولا حسین فرماتے ہیں یہ میری صدا صرف انسانوں کے لیے ہے۔ جعفر جن وہیں گریہ کرتے ہیں، اتنی دیر میں 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیتے ہیں۔ امام حسین سے خیمے میں جاتے ہیں اور معصوم بچی کو اٹھا کے لا کے کہتے ہیں، اے لوگوں اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے تو وہ بھی مجھ سے 6 ماہ کے بچے، انہیں تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور یزید فوج سے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو اس کو۔ فوج ہنستی جاتی، جعفر جن تڑپتا رہتا ہے، اتنے میں حرملہ تیر چلاتا ہے اور معصوم بچے کو لگتا ہے، اور معصوم علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں میں تڑپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جعفر جن دور بیٹھا ہوا یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، جعفر سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، اور وہ روتا اپنی ماں کے پاس آتا اور کہتا ہے، فوراً اپنی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے، اے میری ماں، اے ماں میں آج مصیبت میں پھنس گیا ہوں جس کا مجھے کوئی حل نہیں مل رہا، بار بار اپنے مولا سے جنگ کی اجازت مانگ کہنا چاہتا ہوں لیکن مولا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ بس پوری سلطنت جعفر جن ان کی ماں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور تمام جنات دیکھتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام لاکھوں کی لشکر کو گرفتار کر رہے ہیں۔ جعفر جن ان کی ماں اور ان کی ماں مسان سے قریب آ کر عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اجازت دیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے خون سے اللہ کا دین بچے گا، میں آخری سجدہ اسلام کو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، میرا آخری سجدہ یہ، اور اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میری قربت کی داستان کو میرے ہر اس ماننے والے کو بتاؤ جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جب بھی میرے ماننے والے پر مصیبت آئے اور اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ جعفر جن سے مولا فرماتے ہیں، جب جعفر تیری صلاح پر رہنے والے تمام جنات میں سے کوئی ایک بھی میرے ماننے والے کی مدد کرے گا تو میں سمجھوں گا تو نے میری مدد کی ہے۔ جعفر جن سے مولا فرماتے ہیں، اور امام حسین یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اتنے میں آسمان سے ایک آواز آتی ہے، تمام فرشتے تمام جنات لرزنے لگتے ہیں، اور امام حسین کے عرش سے حکم آتا ہے،
کہ اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین ذوالفقار کو تھام لیتے ہیں اور چاروں طرف سے امام حسین پہ تیر چلنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی بلا مارتا ہے، کسی کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے مارتا ہے۔ امام حسین کو مارتے رہتے ہیں اور اتنے میں کوئی ظالم امام حسین کے کمر میں ایسا نیزہ مارتے ہیں کہ آپ گھوڑے کے ذہن سے زمین پر آ جاتے ہیں اور آخری سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا خاندان سب کچھ قربان کر دیا۔ تب سے لے کر آج تک ظفر جن کی سلطنت میں رہنے والے، مولا کی سلطنت میں رہنے والے زمین پہ پھیلتے رہتے ہیں اور امام حسین کے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ظفر جن جب بھی کوئی حسینی علم کے نیچے بیٹھتا ہے تو مولا حسین کو یاد کرتے تو ظفر جن فوراً اس کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کی نصرت کرتا ہے۔ اور کوئی یہ ذمہ داری اس کو مولا حسین نے، کیونکہ مولا حسین نے ان کو ذمہ داری دی ہے کہ میرے حسینی کی مدد کرنا، تو ظفر جن آپ پہ جو کوئی مصیبت آئے، مطلب کہ کوئی بھی کسی طرح کی مصیبت آئے تو آپ ظفر جن سے التجا کر سکتے ہیں اور ظفر جن ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ سلام ہو ظفر جن پر، سلام ہو ظفر جن کی سلطنت میں رہنے والوں پر، تمام جنات پر۔ آپ لوگ ظفر جن کے بارے میں ضرور سرچ کیا کریں، ظفر جن کا مقام کیا ہے، مولا نے ان کو کیا مقام دیا، اور مولا کے حکم پہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہیں نقصان تو نہیں ہوگا، بھلا ظفر جن بھی کسی کو نقصان دے سکتے ہیں؟ جو آپ نے دیکھ لیا کربلا کا واقعہ، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا سارا واقعہ، مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سوال کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلی گئی، ورنہ بہت زیادہ بولنے کو ہے ظفر جن کے حوالے سے۔ میں آپ کو ضرور بتاتی رہوں گی ان کے واقعات، آپ لوگ ضرور نیٹ پر سرچ کیجیے گا، اور بلا جھجک بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے آپ ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ مولا کا وسیلہ، مولا کا واسطہ دیتے ہوئے مولا مدد کریں گے، اللہ مدد کریں گے آپ کی، اور بسلسلہ وسیلہ تو آپ لوگ مان سکتے ہیں۔ میں کوئی جنات کا، میں وہ نہیں کہہ رہی کہ جنات اللہ نہ کرے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ایسے کوئی یہ نہیں ہے، یہ آپ کو ان کا مقام پتہ ہونا چاہیے آپ کو ضرور۔ مسلمان جن ہیں اور مولا کی دی ہوئی سلطنت ہے ان کے پاس، مولا کا دیا ہوا رتبہ ہے، درجہ ہے، مولا کا دیا ہوا تخت و تاج ہے، اور کربلا میں جو ان کو مولا نے فرمایا یہ وہی کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ آپ ان سے ضرور التجا کر سکتے ہیں مولا کا واسطہ دیتے ہوئے۔ السلام علیکم، مولا آپ کی مدد فرمائے، مولا آپ کی غائبہ سے مدد فرمائے، اللہ آپ کے ان کے وسیلوں سے اللہ کی تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، لا آمین۔ اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔